السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو موجود ہفتہ 2 تا 8 جولائی 2012 کا احوال بتانے کے لیے تیسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس حصے کی ابتدا کریں گے ہم ملک میزان سے لبرا موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سر ظہور تمام ماضی کے نویں گھر میں رہتی وہ آپ کے ذہنی ارتقاء میں اہم کردار ادا کرنے کے علاوہ شاعری اور ادب سے دلچسپی کو مزید بڑھا سکے گا، جبکہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کے جذبات بھی جنم لے سکیں گے۔ آپ کے تعلیم ظہور کی موجودگی کی وجہ سے آپ کی سوچ اور عمل میں پختگی آ سکے گی، جبکہ مختلف تجربات فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے۔ ذائقہ کے 12ویں گھر میں مریخ کی موجودگی کی وجہ سے اپنے حاسدین سے محتاط رہنا بہت زیادہ ضروری ہوگا، جبکہ ذائقہ کے 9ویں گھر میں مشتری اور زہرہ کی ایک ساتھ موجودگی اعلیٰ تعلیم کے حصول اور سفر کے لیے مفید ثابت ہو سکے گی۔ 4 جولائی کو عطارد اور زہرہ تسدیس کی حالت میں مثبت تبدیلیاں لانے کے علاوہ دوسروں سے جاری بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھا کر غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ممکن بنا سکیں گے۔ 5 اور 6 جولائی کو زہرہ یورینس تسدیس ہونے کی وجہ سے اپنے منفرد جذبات کی عکاسی کر کے دوسروں پر برتری حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکیں گے، کہ دوسروں کو ڈومینیٹ کر سکیں گے، جس کے بعد اپنے معاملات کو دوسروں سے شیئر کرنے میں آسانی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی صلاحیتیں بھی نکھر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 2 جولائی کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کیجیے گا جس کی وجہ سے آپ کا ضمیر جو ہے وہ غیر مطمئن رہے، یعنی پریشان رہے آپ، ایسا کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ 3 جولائی کو اجتماعی کاموں میں شرکت کر سکیں گے۔ 4 جولائی کو اہم فیصلوں کے متعلق کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ 5 جولائی کو کچھ غیر متوقع حالات و واقعات کی وجہ سے آپ کا ذہن اور جذبات متاثر ہو سکتے ہیں۔ 5 جولائی کو کام کی زیادتی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ 7 جولائی کو باہمی پیغامات کا تبادلہ ہو سکے گا۔ 8 جولائی کو ترقی کا عنصر غالب رہے گا۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر جو 7 اثرات کے حامل دن ہیں وہ 4، 5، 7 اور 8 جولائی کے ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس لیے مجموعی طور پر تو آپ کا ہفتہ بہت زیادہ پازیٹیو ہے۔ اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ بھی کوششیں کر سکتے ہیں۔ برج عقرب اسکارپیو موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سر امریک 1 تا 3 جولائی ذائقہ کے 11ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کو بڑھانے کے علاوہ آپ کے حلقہ احباب میں بھی وسعت کا باعث بن سکے گا، جبکہ 4 تا 31 جولائی مریخ ذائقہ کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ میں انتظامی امور کی انجام دہی کی قابلیت پیدا کرنے کا اہم سبب جو ہے وہ ثابت ہو سکے گا، جبکہ آپ کا ذیلی حاکم پلوٹو تمام ذائقہ کے 3رے گھر میں رجحت میں رہتے ہوئے سیر و تفریح کے دوران اجنبی افراد سے محتاط رہنے کے علاوہ تعلیمی میدان میں اضافی محنت کرنے کے جذبات بھی پیدا کر سکے گا۔ بہت زیادہ آپ انرجیٹک ہو سکیں گے۔ مشتری ذائقہ کے 8ویں گھر میں ہونے سے آپ کو وراثتی امور میں بھی فائدہ پہنچا سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 2 جولائی کو ضروریات کی چیزوں کی خریداری کر سکیں گے۔ 3 کو کسی اہم میٹنگ میں شرکت کر سکیں گے۔ 4 جولائی کو اہم ٹیلی فون کالز موصول ہو سکیں گی۔ 5 جولائی کو کچھ تحریری معاہدے عمل میں آ سکیں گے۔ 6 جولائی کو اجتماعی کاموں میں حصہ لینے کا موقع مل سکے گا۔ 7 جولائی کو محنت اور توجہ سے ہی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ 8 جولائی کو ترقی کی راہیں استوار ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے 7 اثرات کے حامل دن 4 اور 6 جولائی کے ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جو آپ کے لکی ڈیز ہے، ضرورت سے ہٹ کے یا معمول سے بڑھ کے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنے آپ کو محتاط رکھنے کا عادی بھی بنانے کی کوشش جاری رکھیے گا۔ برج قوس سیکٹیریس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارا مشتری تمام مزاج کے 7 گھر میں رہتے ہوئے آپ کی شادی بیاہ کے معاملات کو نمٹانے کے علاوہ کچھ شراکتی امور سے فائدہ اٹھانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکے گا، جس سے آپ کو خوشی اور مالی فوائد کا حصول ممکن بنایا جا سکے گا یا بن سکے گا، جبکہ آپ کو اپنے احباب و اقربا سے مختلف فائدے بھی حاصل ہو سکیں گے۔ آپ اپنے حالات کے مطابق دوسروں کے تعاون سے اپنے جاری کاموں میں بہتری لا سکیں گے۔ زحل آپ کے ذائقے کے 11ویں اور اپنے شرفی گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کو مخلص اور تجربہ کار احباب کا تعاون فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 2 جولائی کو آپ کے سماجی سرگرمیاں عروج پر ہوں گی۔ 3 جولائی کو بعض منصوبوں میں اچانک تبدیلی کا امکان سامنے آ سکتا ہے۔ 4 جولائی کو سفر جو ہے وہ وسیلہ ظفر بن سکتا ہے۔ 5 جولائی کو رومانس کا جو ہے وہ آپ کو موقع مل سکے گا، لیکن پلیز اپنی لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ 6 جولائی کو کام کے دوران محتاط رہیے گا، بلکہ بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ایسا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے بعد میں آپ بہت زیادہ
پریشان رہیں۔ 7 جولائی کو حکام بالا کا تعاون حاصل ہو سکے گا، 8 جولائی کو عزیز و اقارب تعلقات بہتر ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر نہ تو ساتھ اور نہ ہی کوئی منفی اثرات کا حامل دن ہے، لہٰذا جو بھی دن آپ کو میسر ہے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ اختتام پذیر ہوا۔